بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹوڈے بیکاز آج میرے ساتھ جو ہستی ہیں, جو گیسٹ ہیں, وہ اکثر ہمیں بلایا کرتے تھے, لیکن ماشاءاللہ آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں. لاہور میں آئے, میں نے ان کو پکڑ لیا, میں نے کہا ضیاء بھائی آپ سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے, کچھ تلخ سوالات کرنے ہیں آپ سے. اللہ اکبر. تو جیسے کہ میں نام بھی لے چکا ہوں اینڈ یو گائز نو, راجہ ضیاء الحق, سی ای او یوتھ کلب. ضیاء بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل بہترین الحمدللہ. کیسا ٹائم جا رہا ہے آپ کا؟ بہترین جا رہا ہے ماشاءاللہ. جسٹ ریکورڈ فرام کووڈ سو فیلنگ ویری اپ بیٹ انرجیٹک ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ضیاء بھائی اسٹریٹ ٹو دا کویسچن, وائی آر یو سو مچ اگینسٹ LGBTQ رائٹس؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا سوال کیا آپ نے. پہلے تو آپ کے سوال کی داد ہے برو. اصل میں بڑا اچھا ٹاپک آپ نے آج چنا ہے اینڈ آئی ریئلی کمینڈ یو فار دیٹ. دیکھیے LGBTQ کمیونٹی جو ہے نا, یہ مطلب میرا کوئی کسی کے ساتھ ذاتی مسئلہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. دیکھو ہمارا تو بات وہی ہوتی ہے, ہم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو لیونگ آل ڈسکشن سائڈ, ہم یہ کہتے ہیں کہ دی ایکٹ آف ہوموسیکشوالٹی جو ہے نا, دی ایکٹ آف ہوموسیکشوالٹی جس کو لیوات کہتے ہیں, یعنی اگر ہم لوگ ایکسپلیسٹ ہونا چاہیں زیادہ تو ہم کہتے ہیں کہ when there are two males who are having relationship, actually sexual relationship with one another, this is something that has been condemned by Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Quran and the Sunnah in countless number of ahadith that we can find. تو اب ایز اے مسلم اگر ہم بات کریں لیونگ ایوری تھنگ اسائڈ, تو ہم کہتے ہیں یار یہ جو ایکٹ آف ہوموسیکشوالٹی ہے نا, دس از سمتھنگ دیٹ ہیز بین کنڈیمڈ. اینڈ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قوم لوط کے بارے میں آپ کو تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں کہ ان کو بدترین عذاب ملا. کیوں؟ اور واضح طور پہ یعنی لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں جو ہے وہ یعنی اپنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ تم لوگ یہ کام کرتے ہو. اور ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ یعنی ٹرائی فولڈ عذاب تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جو ہے وہ الٹ دیا, اس کے بعد وہاں زلزلے آئے, اس کے بعد وہاں پتھروں کی بارش ہوئی اور ایک دردناک عذاب ملا اس کو. تو آفٹر نوئنگ آل آف دیٹ, اور یہ ایسا ایک ایکٹ ہے جو کہ بہت ہی ان نیچرل اور ہائیلی ڈسپیکیبل ایکٹ ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں آئی تھنک شائع نہیں ہونا چاہیے بتانے کے اعتبار سے کہ یہ ہائیلی ڈسپیکیبل اور ڈسگسٹنگ ایکٹ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دیکھیں ایکشن ایک ہوتا ہے, ایکشن انسان کا ایکشن ہے, ایک ہوتا ہے انسان کی تھاٹس ہے. Just because a person is having a certain type of thoughts, that doesn't make him or her a criminal. Like for example, اگر مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں چوری کر لوں, یا مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں کسی کو مرڈر کر لوں, یا مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں اور کوئی ایسا کام کر لوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, تو اس خیال کے آنے کے اوپر میں گناہ گار نہیں ہوتا. جب میں وہ حرکت کرتا ہوں تب گناہ گار ہوتا ہوں. سو ہمارے پاس کئی کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, پیپل ہو آر یو نو تھنکنگ آف دیم سیلوز ایز ہوموسیکشوئل, مطلب ہوموسیکشوئل آلدو دے ہیونٹ ایکچولی کمیٹڈ دی ایکٹ, بٹ جسٹ بیکاز ان کی کہیں پہ اٹریکشن ہوتی ہے, سیم سیکس اٹریکشن ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ نو ناؤ آئی ایم ہوموسیکشوئل. نو یو آر ناٹ, بیکاز ابھی آپ کے پاس ایک فیلنگ ہے, اس فیلنگ کی وجہ سے ہم آپ کو لیبل نہیں کر رہے, نہ آپ کو اپنے آپ کو لیبل کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ لیبلنگ والا میکینزم کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اگر اس کو یہ تھاٹس آ رہی ہیں, دیر از اے وے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, دیر از اے وے ٹو سیک ہیلپ. ایون دیز تھاٹس کوڈ بی ود دا ہیٹروسیکشوئل پرسن ایز ویل. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیٹروسیکشوئل آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور آئی وانٹ ٹو ہیو ریلیشن شپس آؤٹ سائڈ آف ویڈ لاک. تو اس کو بھی ہم اسی طرح منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے تو زنا کو بھی منع کیا نا, ولا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا. تو اس کو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرو اور جا کے اپنے جو مرضی تم کرنا چاہتے ہو کرو. تو ہمارا مین ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, جس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ہم کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ نہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی اگریمنٹ میں آتے ہیں, تو وہ کم از کم مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا. آپ کا ویو بڑا کلیئر ہے ضیاء بھائی کہ یو آر سمپلی پریزنٹنگ اسلام ان اٹس رائٹ اسپرٹ. آپ قرآن کوٹ کر رہے ہیں, حدیث کوٹ کر رہے ہیں, اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی مبتلا ہے ہم اس کی مدد کریں, کاؤنسلنگ کریں. Yet sometimes you are labeled as misogynist, sometimes there is a group who label you as anti-human rights. Why is that? یہ کہ misconception کیسے ڈیولپ ہو؟ سارے سوال میرے سے کرنا ہے, ان کو بھی بلا, ابھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ ان کی طرف بھی. جزاک اللہ خیر. بات یہ ہے کہ یار اصل میں ہمارا اسٹینس بہت کلیئر ہے. ہم کہتے ہیں کہ we identify as Muslims before anything else, right? ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں. جو ہمارا دین کہتا ہے وہی چیز بیسٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بات اللہ تعالیٰ, کیونکہ خالق کائنات ہے نا, یہ ہمارا فلسفہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ از دا کریٹر آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ اینڈ آل دیٹ از بٹوین دیم. اور جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ نے بنائے ہیں اس سے بہتر چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے.
دس از واٹ آئی بلیو ان. ناؤ یہ چیز جب ہم آگے پورٹرے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ویسٹرن ورلڈ ویو والے جو لوگ ہیں, جن کو آپ لبرلز بھی کہہ سکتے ہیں, سیکولر بھی کہہ سکتے ہیں, وہ لوگ اب اس کو جس طرح بھی فریم کرنا چاہیں, ہو سکتا ہے اسلام کی کئی باتیں ان کو چبھتی ہوں, تو بھائی چبھتی ہوں گی تو وہ آپ کا مسئلہ ہے, ہم نے تو دین کی بات کرنی ہے نا, ہم تو اپنی بات تو نہیں کر رہے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ یہ راجہ ضیاء الحق کا اوپینین ہے, یا یہ محمد علی کا اوپینین ہے, یا فلاں ڈمکان کا اوپینین ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات بھی اللہ کی بات ہے, جو بات بھی اللہ کے رسول کی بات ہے, وہ بات ہم نے کرنی ہے. اب اس میں نیچرلی یہ ہوگا کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ رائٹس اوپر دیے ہیں, کہیں پہ عورتوں کو رائٹس اوپر دیے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو نظر آتا ہے کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو, جہاں پہ مرد کو کہا گیا, اب یہ قرآن کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء. اب یہ میری آیت تو نہیں ہے کہ میں نے لکھی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا, اور قوام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے. عورت کو ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے میسج کیا اینڈ دے ور آسکنگ اباؤٹ کہ مطلب رول آف مین ان اسلام, رول آف ویمن ان اسلام. تو میں کہتا کہ ویمن کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا سارا خرچہ پانی اٹھانے کا جو ذمہ ہے وہ مرد کے اوپر لگایا گیا. اب ایک مرد جو ہے وہ اگر بیٹھ کے رونا شروع کر دے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, یہ تو بہت انفیئر ٹریٹمنٹ ہے, مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں کماؤں, میں خون پسینہ لگاؤں اپنا, میں اپنی بیوی کے لیے پرووائڈ کروں, اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ کروں, کیوں کروں بھائی, میں تو خوار ہو رہا ہوں, وہ کیوں نہیں کرتے جا کے اپنا کام کیوں نہیں کرتے. تو ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے, کیونکہ اگر تم مسلمان ہو تو یو ہیو ٹو ڈو واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز آسکڈ یو ٹو ڈو. تو یہ ہمارا سمپل سا موقف ہے. زبردست زبردست. حماس, جیسے ضیاء بھائی نے کہا, آپ سے سوال بھی انشاءاللہ میں کروں گا. جی. پہلے تو حماس, آپ کا جو شو ہے ماشاء اللہ ایکیڈیمک ڈسکورس, اٹس ڈوئنگ ونڈرفل. مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک بھی اس کا آتا ہے, بلکہ میں آڈینس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ لک انٹو اٹ. ایکیڈیمکلی آپ نے بہت سے ایسے ایشوز آلریڈی ڈسکس کیے, بٹ میں نا تھوڑا ایک اور انداز میں, یہ جتنی اب باتیں میں کرنے لگا ہوں نا, یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو بچے او اے لیولس کے ہیں یا جو ٹاپ نوچ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ان کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں, اور وہ میں آپ دونوں سے انشاءاللہ کلیئر کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں ان نیچرل ہے, یہی کلیم ہے نا اسلام, ماشاءاللہ آپ نے کوٹ کیا قرآن حدیث کہ دس از این ان نیچرل ایکٹ, اس کے کوئی جینز نہیں ہے, یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی گے جینز کوئی چیز ہوتی ہے. جب اتنا کلیئر ہے سائنس, تو پھر اسٹل دیر آر سم سائنٹسٹ آؤٹ دیئر جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آ رہے ہیں, ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, ایکیڈیمیا کی, جو بل پاس ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہیومینٹی اس طرح کی چیز پر کیسے کنسنسس, دیکھیں ویسٹ میں تو کنسنسس ہو چکا ہے نا, تو لوگوں کا یہ ذہن میں ڈاؤٹ ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اتنے ایکیڈیمک لوگ, عقل مند ذہین لوگ اس چیز پہ کنسنسس کر لیں کہ نہیں ہم ان کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ لڑیں گے. دیکھیں جو ویسٹرن ورلڈ میں ایکیڈیمیا میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, بلکہ صرف ویسٹرن میں نہیں, اوور آل سائنس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ورڈ نیچرل ہے نا, اس کو ہم اس طرح نہیں ڈیفائن کرتے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے جین میں کوئی چیز امپرنٹڈ ہے وہ نیچرل ہے, اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ چکر یہ ہے کہ جو آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کا بھی فیکٹر از پارٹ آف دا نیچرل سسٹم, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جو آپ کو انفلوئنس کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو آپ کے جین سے آتی ہیں, یہ دونوں کے کمبینیشن سے جو ہے نا اس کے رزلٹ میں جو چیز بنتی ہے وہ ایکچولی میں آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک پھول ہے, ٹھیک ہے, پھول کو اس کے اندر پوری جینیٹک کیپیبلٹی ہے کھلنے کی, ریڈ کلر دینے کی, سب کچھ کرنے کی, لیکن اگر اسے پانی نہیں ملتا, اس کی سوائل میں مسئلے ہیں, اگر اس میں مسئلے ہیں, تو وہ صحیح طرح کھل نہیں سکے گا, اپنا ایکسپریشن نہیں کر پاتا. تو سملرلی نا یہ دونوں چیزوں کے کمبینیشن سے نا ایک ایکسپریشن ہوتی ہے. جو ورڈ نیچرل ہے نا اس کے پیچھے بڑی پالیٹکس چلتی ہے. ہم اس کو نیچر سے بہتر جو ورڈ ہے نا وہ فطرت کا ورڈ یوز کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ دین فطرت ہے. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نیلز نہیں کاٹتے, ٹھیک ہے, یا نہاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نیچرلی آپ کے نیلز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ گند ایکومولیٹ کرتے جا رہے ہیں, آپ کے بھائی یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ تنگ نہ کرو, یہ نیچرل ہے, میں تو نیچرل کر رہا ہوں, لیکن آپ کو بیماریاں لگتی ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ ڈیزیز کے لیے پرون ہوتے ہیں. تو اب نیچرل کے نام پہ آپ تو اپنے آپ کو مروا رہے ہیں, صحیح بات, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک اپوزٹ ہے. فطرت جو ہے نا, فطرت ہوتی ہے ایک انویٹ ڈسپوزیشن آف اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے نا. اسے پتہ ہے کہ وہ اگر صفائی کرے گا, اپنے ناخن کاٹے گا, نہائے گا, تو پھر اس کی ہیلتھ اسے بہتر ہوتی ہے. حالانکہ آپ ٹیکنیکلی کوئی ان نیچرل کام کر رہے ہیں نا, مطلب یہ نہیں دیکھا جائے ناخن کاٹنا یا نہانا, وہ تو ایک ان نیچرل سی بات ہوئی اگر آپ اسٹرکٹلی اس سائنٹیفک پیراڈائم میں دیکھ رہے ہیں. تو ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا ضروری ہے. اگر آپ نیچر میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جانور جو ہیں, میں سوری ٹو کٹ یو, سمجھ گیا ہوں پوائنٹ آپ کا. اب دونوں سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے
اور میں ویسٹرن اکیڈیمکس جو ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ ان دا سینس کہ کلیم کیا جاتا ہے کہ بہت پی ایچ ڈی کر لی یہ کر لیا, مجھے سمجھ آ رہی ہے بات, انہیں یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی, وائی آر دے اسٹل بینٹ اپون پروموٹنگ دس آئیڈیالوجی اینڈ سپورٹنگ دیئر رائٹس. دیکھیں آپ بھی اگر ہم یہاں پر نا ازیوم کر رہے ہیں کہ ویسٹرن اکیڈیمیا نا ایک یونیفائڈ باڈی ہے, اچھا, لیکن وہ نہیں ہے, ان کے اندر یہ کانفلکٹ اس وقت موجود ہے اور وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن مین اسٹریم میں کون آئے گا جس کے پاس پولیٹیکل ہینڈ ہائر ہوگا, جس کے پاس میڈیا کا ہینڈ ہائر ہوگا. آپ دیکھیں فار ایگزامپل امریکہ میں ہے امریکن سوسائٹی آف پیڈیاٹرکس, ٹھیک ہے نا, اور دوسری طرف جو ہے نا امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن. یہ دونوں کے جو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ہیں نا, ان میں آپس میں کانفلکٹ ہیں, ان کی پبلیکیشنس میں کانفلکٹ ہیں. کیوں؟ ان میں ایک پولیٹیکل موٹیویشن ہے اور وہ سائنس میں ٹیمپرنگ ہوتی ہے باقاعدہ اس چیز کی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس بہت ہی بڑی روبسٹ ہے جو ہماری کتابوں تک پہنچ گئی. کتابوں تک چیزیں ایسی نہیں پہنچتی, ان کے پیچھے پالیٹکس چلتی ہیں, ان کے پیچھے سائنٹسٹ کی باڈی سلیکٹڈ ہوتی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فار ایگزامپل سوویٹ یونین کے اندر انہوں نے لیمارکین بایولوجی جو ہے نا وہ بہت پروموٹ کی تھی, اور اس کے بدلے میں وہ اس حد تک گئے تھے کہ جو مینڈیلین کی جینیٹکس تھی نا, ان کو باقاعدہ ان سائنٹسٹ کو پکڑ کے انہوں نے مارا, ٹھیک ہے. اور وہ کیوں کہتے کہ جی مینڈل پریسٹ ہے اور اس کی جو ریسرچ ہے اس میں گپلا ہے, ٹھیک ہے. وہ اتنے اینٹی وہ تھے, ریلیجن تھے کہ انہوں نے ایکچوئل سائنس کو نا صرف اس وجہ سے مطلب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لیفٹسٹ ہیں, ملیٹنٹ لیفٹسٹ کہہ لیں یا جو بھی نام دے دیں, وہ حاوی ہیں اس وقت, نیریٹو ان کا حاوی ہے میڈیا میں. ضیاء بھائی ایک اور کاؤنٹر کویسچن آتا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جینڈر آئیڈینٹی, کہ ایک بندہ اس میں نا فیمینن ٹریٹس ہیں میل میں, اور ایسی چیز نیچرلی ہوتی ہے. اگر ہم بایولوجی اسٹڈی کریں, ایک فیمیل ہے اس میں مسکولین ٹریٹس زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سائنٹسٹ نے ڈیفائن کیے کہ فیمینن ٹریٹس کیا ہیں, جیسے بینگ ٹو مچ سینسٹیو, پنک چیزیں پسند کرنا, مطلب اس طرح کی فیمینن ٹریٹس, اور مسکولین ٹریٹس ایگریسو ہونا, جو ٹام بوائے جیسے اس طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو اس کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے یہ جو رائٹ ونگ ہے, اس کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے, دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ ایک فیز پہ آ کے اسٹرگل کر رہے ہوں. دوسرا یہ کہ ان کو سوسائٹی بھی لیبلنگ کر رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک ایسا لڑکا جس کو نہیں پتہ یہ LGBTQ یہ ہے کیا, لیکن اس کی چال کچھ ایسی ہے, یو مے انڈرسٹینڈ, فیمینن قسم کی باتیں ہیں, چال ایسی ہے, ناٹ ٹو میک فن, میں فن نہیں, بالکل مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن حقیقت بتا رہا ہوں. ہم نے بھی ایسے لوگ دیکھے, تو ان کا بہت بلی ان کو کیا جاتا ہے, بہت مذاق ان کا اڑایا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریونجفل ہو جاتے ہیں, نفرت ان کے دل میں بھر جاتی ہے کہ سوسائٹی مجھے کیسے ٹریٹ کر رہی ہے. تو یہ فیکٹرز نہیں دیکھنے چاہیے ہمارے رائٹ ونگ کو اس سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ بیش کریں. علی بھائی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. دیکھیں جو بندہ جیسا بھی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا, ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکے کے اندر کچھ فیمینن ٹریٹس پائے جائیں اور کسی لڑکی کے اندر کچھ میسکولن ٹریٹس پائے جائیں, جیسے آپ نے کہا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایکس نمبر وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں, اس میں برتھ آرڈر بھی ہے کہ کس نمبر پہ پیدا ہوا, اس میں سبلنگز جو ہیں وہ زیادہ میل تھے یا فیمیل تھے, وہ تھے. اس میں پیرنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, باپ کتنا حاوی تھا, ماں کتنی حاوی تھی, بہت سارے فیکٹرز. اس میں ہارمونل امبیلنسز بھی ہیں, ٹسٹوسٹرون لیول کم ہے یا ایسٹروجن لیولز ہائی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک رول پلے کرتی ہیں. پھر اس کے شروع میں رول ماڈلز کیا تھے, گھر کے اندر فیوریٹزم کس کے ساتھ چل رہا تھا, ویئر اے بوائے سو کہ اس کی بہن کے ساتھ فیوریٹزم ہو رہا ہے یا اس کو بہت پیار کیا جا رہا ہے, تو وہ بھی اب لڑکی بننا چاہ رہا ہے بیکاز اس کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا. دے آر ایکس نمبر آف فیکٹرز, ٹھیک ہے, جو کہ ایک لڑکے کو فیمینن ٹریٹس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں, یا ایک لڑکی کو میسکولن ٹریٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو فیکٹرز اس میں بہت سارے ہیں. لیکن چلو جو بھی فیکٹرز ہیں, ایک سچویشن اب ہو گئی ہے, لیٹ سپوز کہ اب ایک لڑکا ہے وہ تھوڑا سا فیمینن زیادہ ہے. عوام الناس کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے. تو ہو آر وی ٹو موک اینی ون, وی آر نو بڈی. ہر بندے کے اندر چلو اس کی کوئی چیز ظاہر ہوگی, آپ کی کتنی چھپی ہوئی چیزیں جو لوگوں کو بھی نہیں پتا, اگر پتہ لگ جائیں تو لوگ آپ کا کتنا مذاق اڑائیں. سو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کو موک کرو یا ریڈیکیول کرو یا کوئی ایسا اس کے ساتھ رویہ یا برتاؤ رکھو, یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ میں نا ایک بہت بڑا جو ایک انجسٹس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیکاز یو آر ناؤ
acting like a female, therefore you must now become a homosexual and start identifying as homosexual. Meaning کہ اگر تم اس طرح feminine feel کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ your desire should be towards men. آپ کا desire men کی طرف ہونا چاہیے, یا may be ہوگا, یا may be آپ کو وہ خیال آیا ہوگا. So وہ کہتے ہیں your desire and your action and your identity, it's all the same. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ ذرا نوٹ کر لیں. ڈیزائر یعنی ایک بندہ ہے, وہ لیٹ سپوز اس کے دماغ میں دن میں 20 خیالات آتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, اور لیٹ سپوز کہ اس کو 100 خیال آتے ہیں ایک دن میں, ایک ایوریج بندے کو. ان خیالات میں سے ایک پاسنگ تھاٹ اس کو ہوموسیکشول تھاٹ آ گیا, جسٹ بیکاز اے پرسن ہیڈ اے ڈیزائر. اور یہ ڈیزائر آپ کو فار ایگزامپل کسی کو مرڈر کرنے کا بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ٹیچر ہے یا کوئی اور فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے جو بہت آپ کو اریٹیٹ کر رہا تھا, اور آپ کے دماغ میں خیال ہے کہ او مائی گاڈ آئی شوڈ کل ہم, بٹ یو ناٹ گونا ایکٹ آن دیٹ ڈیزائر. آپ کو خیال ایک پاسنگ تھاٹ, تو کوئی آپ کو ٹریفک میں کٹ آف کر دیتا ہے, آپ کو خیال آ سکتا ہے کہ او مائی گاڈ آئی شوڈ کل ہم, بٹ دیٹ ڈزنٹ mean کہ you are going to kill him. بس ایک تھاٹ آئی تھی. So just because you had a desire for something doesn't mean that you're going to act on that desire. ٹھیک ہے, so desire, ایکشن, اور اس کے بعد آپ کی آئیڈینٹی. اس وقت جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے, جو ویسٹرن نیریٹو ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ if you have a desire you should act on it. کیونکہ اگر آپ ایکٹ نہیں کرو گے تو آپ تو ہپوکریٹ ہو یار, آپ تو منافق ہو, آپ اپنے آپ کو سپریس کرو, آپ کو you are bursting with lust, you are bursting with desire, why don't you fulfill it بیٹا. اور یہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہیں اگر گرل فرینڈ چاہیے, why are you suppressing yourself, جاؤ جا کے ریلیشن شپ کرو, you know, have fun, enjoy yourself, enjoy your teenage, whatever. یہ سارے کہانی اس کو بتائی جاتی ہے کہ اپنی فیلنگس کو ریپریس نہیں کرو. ہمارا دین تو کہتا یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اسی کے لیے. سو ویسٹرن ورلڈ ویو میں وہ کہتے ہیں کہ یور ڈیزائر should lead you to that action, don't hold yourself back. Whatever heterosexual, homosexual, whatever desire it is, fulfill that action and then identify yourself as that being. یعنی now that you have done an action, اب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ I am a homosexual اور I am a heterosexual. حالانکہ دیکھو, اگر یہ میں اسی کو میں یہ کہوں کہ اگر ایک چور ہے, یا فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, اس کو چوری کا خیال آیا, وہ چوری کا ایکشن کرے اور پھر اپنے آپ کو لیبل کر دے کہ میں چور ہوں, اینڈ پلیز ایوری بڈی شوڈ call me a thief and respect my pronouns and call me with whatever, جو بھی آپ نے pronouns سوچے. آپ کو سمجھ آ رہی کتنی ludicrous بات ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے ایک بچہ جو ہے, ہمارے ایک جاننے والے میں تھے, وہ اپنی مدر کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امی آئی ایم اے homosexual and he's only 14, ٹھیک ہے, goes to his mom and says, اور یہ میں کوئی لنڈن پیرس کی بات نہیں کر رہا, یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی I think I'm homosexual. So آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر ایک لڑکا جو ہے 14 سال کا, وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی I'm a homosexual. اینڈ وہ کس بیس پہ کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کو ایک homosexual تھاٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, homosexual. اس نے, اچھا ماں اس کی پوچھتی ہے کہ بیٹا اللہ معاف کرے, آپ نے کوئی ایکٹ کمٹ کیا, کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایکٹ کمٹ کیا, آپ نے کسی کے ساتھ کمٹ کیا؟ اس نے کہا نو نو نو, nothing like that. I just had a thought about a guy, that's why I think I'm a homosexual. So you see the problem here. اس نے ایک پاسنگ تھاٹ کے اوپر, یہ کیونکہ میڈیا فیڈ کر رہا ہے نا ایک بات اس کو بار بار, وہ اس پاسنگ تھاٹ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ صرف, ابھی ایکشن نہیں کیا اس نے, لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے. یہ ایسی مثال ہے کہ ایک انسان کو چوری کا خیال آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی تو نہیں ہے, لیکن مجھے آپ چور کہیں کیونکہ میں چور ہوں, مجھے ایک خیال آیا تھا چوری کرنے کا. سو دس از ہاؤ کریزی اٹ ہیز آل بیکم, کہ ہم لوگوں نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے اپنی کسی بھی قسم کی سیکشول تھاٹ کے ساتھ. سو ہمارا پوائنٹ یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ویسٹ میں جو ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے اور جو کچھ بلڈ کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے ایک پراپر ایک ایفرٹ ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اٹس بائی ایکسیڈنٹ ایسے ہو رہا ہے. میرے سامنے ایک یہاں پہ ایک ریسرچ پڑی ہوئی ہے جو اس کا نام ہے دی اوور ہالنگ آف اسٹریٹ امریکہ بائی مارشل کرک اینڈ ایرسٹس پل. یہ پورا ڈاکیومنٹ جو ہے یہ بیسکلی یہ اسٹیٹ کرتا ہے, یہ سمجھیں کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لائن ہے کہ ہم نے اسٹریٹ امریکہ کو ہوموسیکشول فرینڈلی کیسے کرنا ہے. اور اس کا جو موڈس اوپرینڈی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ بڑے آرام سے ہم نے لے کے جانا ہے. سب سے پہلے ہم نے نا لوگوں کو ڈی سینسٹائز کرنا ہے. ہوموسیکشوالٹی جو ایک بڑا ٹیبو چیز ہے, اور جس طرح بھی انہوں نے بات کی تھی کہ فطرتی طور پہ نا انسان اکراس دا ورلڈ ڈفرینٹ نیشنز کے اندر لوگ جو ہے نا اس ایکٹ سے, یہ جو لیوات کا ایکٹ ہے,
اس سے ریپلس ہوتے ہیں. تو اس چیز کو نا لوگوں میں نارملائز کرنا ہے. اس کو پہلے تو ہم نے ڈی کرمنلائز کرنا ہے, اس کے بعد نارملائز کرنا ہے, پھر اس کے اندر ایکسیپٹنس کریٹ کرنی ہے, پھر موویز کے اندر ایسے کیریکٹرز لے کے آنے ہیں. انیشلی ان کو کامک ریلیف کے لیے استعمال کرنا ہے, شغل میلے کے لیے استعمال کرنا ہے, پھر آہستہ آہستہ ان کو ہم نے سینٹرل رول دینا شروع کرنا ہے, پھر ہم نے بتانا ہے کہ آپ کا فیوریٹ سپر ہیرو جو ہے بائی دا وے وہ بھی ہومو سیکشول ہو گیا ہے, اینڈ لائک وائز اس طرح کرتے کرتے تاکہ لوگوں کے لیے نہ صرف یہ نارمل ہو جائے بلکہ اب جب ہم گے پرائڈ پریڈ کریں گے اور جو نہیں سیلیبریٹ کرے گا اس کو پھر ہم یہ نیم کالنگ کریں گے کہ آپ جی مسوجنسٹک ہیں, آپ ہوموفوبک ہیں, آپ فلان ٹمکا ہیں, اس طرح کی نیبل کالنگ. تو یہ اب ایک سمجھ لیں کہ اب یہ بدماشی کے لیول پہ بات چلی گئی ہے. دس از واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. میں آپ دونوں کی باتیں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں نا لیٹ می ٹیک یو ان ٹو دا مائنڈ آف اے ینگ ایڈلٹ. ہمارا جو ایک پڑھا لکھا نوجوان کہہ لیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یا اے لیول او لیول اسٹوڈنٹ, اس کے مائنڈ میں لے کر جاتا ہوں آپ کو. اس کے سامنے نا اس سائنٹیفک چیزیں یہ ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ذرا سائڈ پہ ہیں. اس کے سامنے یہ ہے کہ اس کا ایک دوست ہے وہ سپوز ہومو ہے, بہت اچھا انسان ہے, بہت سینسٹیو ہے, ایموشنل ہے, دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے, بلی ہوا ہے سارا ٹائم. تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلن ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ گناہ میں مبتلا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایول ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو سپورٹ کروں گا یا کروں گی کیونکہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے, اس کو تو ساری عمر دکھ ملے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, کیا کر رہا ہے, اس نے کیا بگاڑا ہے کسی کا, بس اس کی انکلینیشن تھوڑی سی ہم سے مختلف ہے. اس کے مائنڈ میں یہ ہے, تو اس کو کیسے دیکھیں علی بھائی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. دیکھیں جو جب بھی یہ گے رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہومو سیکشولز اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ لوگ نا انسان کی نیچرل فطرت کو اپیل کرتے ہیں. کن چیزوں پہ؟ بیکاز ایز ہیومن بینگس وی وانٹ گڈ فار ادر ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, ہم فطرتی طور پہ لوگوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں, کائنڈنیس, اور پھر یہ سوشل جسٹس کازز کو فائٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کیا برابری نہیں ہونی چاہیے, ہم کہتے ہیں ہونی چاہیے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہومو سیکشول جو ہے وہ آپ کے ساتھ برابری کا حقدار نہیں ہے. تو اور پھر وہ آپ کے نا ان چیزوں کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں یا ان چیزوں کے اوپر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ کے اندر نیچرل ایموشنز ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے. تو اگر انسان اسی آرگومنٹ کو یوں کہے کہ فار ایگزامپل کسی بھی اور انسان کے بارے میں ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں, میں صرف ایک آرگومنٹ کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار انسان تو ایک ڈاکو بھی ہے, ایک چور بھی ہے, ہزاروں قسم کی جھوٹ بولنے والا بھی انسان ہی ہے, اس کی بھی رائٹس ہیں, اس کی بھی چیزیں ہیں, تو کسی بھی چیز کو آپ لے کے آ سکتے ہیں. آپ جو کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں وہ آپ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں جس جگہ پہ آپ کرنا چاہتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دیکھو انسان کو کیٹیگرائز کرنے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بلو جینس پہنتے ہیں ورسز جو لوگ بلیک جینس پہنتے ہیں, جو لوگ بلو ساکس پہنتے ہیں ورسز جو لوگ ریڈ ساکس پہنتے ہیں, جو لوگ ٹوپی پہنتے ہیں ورسز جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے. مطلب انسانوں کو کیٹیگرائز کرنے کے n نمبر آف جو نا ویز ہو سکتے ہیں. وائی آر یو کیٹیگرائزنگ, وائی آر یو کیٹیگرائزنگ, وائی آر یو identifying people with the type of sexual preference that they have, یعنی just sexual inclination that they have, اس کے اوپر کیوں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیا انسانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے اور طریقے ختم ہو چکے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹرز ہیں, یہ انجینئرز ہیں, یہ ٹیچرز ہیں, یہ پریچرز ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں, کہ سوسائٹی میں یہ کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک وے ہو سکتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں, کرنا چاہیے, ضرور کریں آپ ایمپتھائز. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری فیملی میں ایک شخص ہے جس کو آپ کلاسک ٹرم میں ہمارے جو آج کل کی اصطلاحات چل رہی ہیں, although ان سے مجھے اختلاف ہے, اس میں وہ اس کو ٹرانسجینڈر کہیں گے. ٹھیک ہے, somebody who is a male, biological male, شناختی کارڈ پہ میل, ٹھیک ہے, بٹ وہ اس کا جو طور طریقہ ہے یا اس کی جو چال چلن ہے اس میں تھوڑا سا فیمینن ٹچ ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے نارمل معاشرے کے اندر لوگ اس کو کرٹیسائز کریں گے یا ریڈیکل کریں گے. ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ وہ ایک مطلب کپڑے سینے کا کام جو ہے نا اس کا ہماری فیملی کے اندر ہے, اور پورے فیملی میں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے کپڑے سیتا ہے, اور وہ کائنڈ آف ہماری فیملی کی طرف سے امپلائڈ ہے. اینڈ ہی کیپس موونگ فرام ہاؤس ٹو ہاؤس, جہاں پہ وہ جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے وہاں رہتا ہے, کپڑے لگا سب کچھ کرتا ہے, سیتا ہے پوری فیملی کے لیے, آل دیٹ. بہت اچھی جاب پہ لگا ہوا ہے, بڑی اچھی پیسے بھی اس کو مل جاتے ہیں. ہی ڈریسز اپ لائک اے میل, اس کی ہلکی ہلکی داڑھی بھی ہے, اس نے شادی بھی کر رکھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. ڈو آئی سے کہ لائف اس کے لیے بہت ایزی ہے؟ نو, آف کورس ناٹ. آئی نو اس کی لائف میں بہت سارے چیلنجز ہوں گے, آئی نو اس کی لائف میں ڈیفیکلٹیز بھی بہت ہوں گی, لیکن ہم اس کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں. ہم نے اس کو امپلائی کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو جاب دی ہوئی ہے, ماشاء اللہ وہ بہت خوش ہے. اس نے مجھے کہا بھی ایک دفعہ کہ جب میں خود دین کی طرف آ رہا تھا نا, تو اس ٹائم پہ وہ بھی آہستہ آہستہ دین کی طرف آنا شروع ہوا. تو آئی یوزڈ ٹو ٹیک ہم ود می ٹو دا مسجد ٹو پرے جمعہ پریئر. پھر ایک دن خود ہی اس نے مجھے کہا کہ حمزہ صاحب آپ مجھے نا قرآن لا کے دیں ترجمے والا. تو میں نے اس کو لا کے دیا, الحمدللہ وہ پڑھتا ہے, اس کو بہت شوق ہے. سو
الحمدللہ دیر آر ویز ٹو ایمپتھائز ود پیپل, لیکن میں اس کو کبھی بھی اس پہ تو نہیں یعنی جو نا کنگریچولیٹ کروں گا کہ جا کے تم وہ کرو. جس طرح میرا کوئی بھی مطلب میرا کوئی فیملی ممبر ہو, وہ اگر کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہے, ٹھیک ہے, تو میں کیوں اس میں اس کو کہوں گا کہ ہاں شاباش تم یہ کام بھی کرو. مطلب جسٹ بیکاز آئی ایمپتھائز ود اے پرسن ڈزنٹ مین آئی ایمپتھائز ود ہم آن ایوری سنگل تھنگ دیٹ ہی از ڈوئنگ ان ہز لائف. میں تو یعنی ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. صحیح ہے. میں اس کو جہاں پہ, اور میں یہ ایکسپیکٹ اس سے کروں گا کہ جہاں پہ میری غلطی ہے وہ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی کوئی شارٹ کمنگ ہے یا کہیں پہ اس کو ہیلپ چاہیے یا کہیں پہ وہ اپنے ڈیزائرز یا ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, چاہے وہ پورنوگرافک ایڈکشن ہو یا وہ ہوموسیکشوالٹی ہو یا ایون ہیٹروسیکشول بیہیویئر کے اندر وہ آگے نکلنا چاہ رہا ہے, بہت زیادہ حرام چیزوں میں پڑ رہا ہے, تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اگلوں کی اصلاح کریں پیار سے, محبت سے, ایمپتھی کے ساتھ. تو دس از ویئر آئی وڈ سے کہ ہمارا جو رول ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارا صاحب کا اس میں ان پٹ میں چاہوں. دیکھیں یہ سارا پوائنٹ نا اس پہ آتا ہے کہ یہاں پر آئیڈینٹی ڈسفوریا کریٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں کون ہوں, ٹھیک ہے, آئیڈینٹی کا. اور جب وہ اس کو کنفلیٹ کرتے ہیں نا اس کے ساتھ کہ آپ کا ایکشن یا آپ کی جو فیلنگ آئی ہے وہ فوراً آپ کی آئیڈینٹی. اب دیکھیں ویسٹ میں نا 63+ جینڈرز اور ان کے سیکشول صرف اس بیسس پہ کہ وہ کس طرف سیکشولی مائل ہوتے ہیں, یعنی کس طرف وہ اپنا ایکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو فوراً انہوں نے نا ایک نام دے کے اس کے جھنڈے تک دے کے, مطلب یعنی ان کے سب کے یہ فلیگس بھی ہیں اور سارا کچھ کر کے نا فوراً انہوں نے یہ اس کو پھیلایا. اور یہ کبھی بھی نہیں تھا, مطلب اٹ وازنٹ لائک دیٹ بیفور, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یہ کر کے فوراً آگے یہ کر دیا. تو ہوتا یہ کہ بچے جو میڈیا کے ساتھ ایکسپوزڈ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, جن کو آلریڈی اپنی فیلنگس بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کے ساتھ جب یہ میڈیا میں آتا ہے کہ نہیں یہ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی انسان ہوتا ہے, یہ شخص ہوتا ہے, اور مطلب وہ اپنے آپ کو فوراً نا پھر یہ کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بندہ ہوں اور پھر میرے مخصوص میرے ہی رائٹس پامال ہوئے جا رہے ہیں, اور یہ وہ آئیڈینٹی ڈس آرڈرس کی وجہ سے نا پھر فردر ان کے اوپر جو مطلب یعنی ڈسکریمنیشن ہے نا وہ پھر بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو بھی صحیح طرح انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, جب انہوں نے اپنے آپ کو ہی وہ پھر نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی سے ڈسوسیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ہوموسیکشول پہلے ہی انہیں سمجھ نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کیونکہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو ہوموسیکشول کہہ کے انہوں نے پہلے اپنے آپ کو نا ایک علیحدہ کر لیا, آئسولیٹ کر دیا, اور پھر عوام نے بھی پھر ان کے اوپر فنگرز اٹھانا کر, وہ ایک ریپل افیکٹ ہونا شروع ہو گیا, جس وجہ سے ان کے اوپر ظلم بھی اس طرح کا, اور مطلب یعنی وہ چیزیں کئی چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوتی گئیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے, آبویسلی یہ ایک اٹ از اے سیڈ سچویشن. دیکھیں 45% جو ہے نا ان کے اگر آپ ٹرانسیکشولس کی بات کریں 45% ان میں سوسائڈ ریٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایک چیز سے نہیں شروع ہوتا ہے, اس کے اندر نا یہ ملٹیپل چیزیں گیدر ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ان کے بچپن میں ان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں, اگر ان کے اندر ہارمونل بیلنس ہو تو ان میں سیکشول وائلنس, فزیکل وائلنس, اس کے بعد ایموشنل وائلنس. پھر جو بچے ہیں وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ پتھر شتر ماریں گے, آپ کو ڈسوسیٹ کریں گے, فیملی ان کو دور کر دیتی ہے. یہ جو ضیاء بھائی نے جو فیکٹرز کیے تھے نا, یہ سارے فیکٹرز پھر ایڈ اپ ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس حد تک کہ ان کا جو فار ایگزامپل یہی جو ہے ان کا سوسائڈ ریٹ ہے, سوسائڈ اٹیمپٹ ریٹ ہے, وہ مطلب 40+ کراس کرتا ہے, اینڈ وہ پھر ایک سچویشن بن جاتی ہے اس طرح کی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے بھی ایک پریکٹیکل چینجز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا بیہیویئر بھی ان کی طرف چینج کریں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایکسیپٹنگ ہو, رحم دلی اپنا یہ وہ چیز کروائیں, ٹھیک ہے نا, یہ چیز وہ کرنا. اب اس میں بھی دو چیزوں کا فرق رکھیں. انہوں نے بھی نا LGBTQ کٹھے رکھے ہوئے, لیکن یہ کٹھے نہیں ہیں. دیکھیں لیسبین گیز یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے, یہ پیورلی اس معاملے میں سیکشول اورینٹیشن ہے. ٹرانس سیکشولزم کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹرانسجینڈرزم, وہ آرگنز کے حوالے سے وہ جینڈر ڈسفوریا, وہ 3 چیزوں کا مکسچر ہے. ایک جینڈر ڈسفوریا کا, ٹھیک ہے, ایک بیچ میں گھس جاتے ہیں ڈریگ کوئینز, ٹھیک ہے نا, جن کا وہ مرد ہوتے ہیں جن کا بس آرگن کا ایشو نہیں ہوتا, لیکن they just want to dress up. ایک ہے جینڈر ڈسفوریا, جن کا وہ جو برتھ والا جینڈر ہوتا ہے اور جو وہ ان کا جینڈر ہوتا ہے اس میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور ان کے لیے وہ بہت ہی, یہ بھی آرگنز والا نہیں ہے, یہ آرگن نہیں ہے. اور جو وہ آخری ہے انٹرسیکس,
یہ آرگنس والا ہے, یہ وہ ہیں جو کہ ان کے جو پیدائشی طور پر جو آرگنس کا ہوا. اب یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ مکس ہو جاتی ہیں یہاں پر ایک کیٹیگری میں خواجہ سرا کی, ٹھیک ہے, یا وہ. اب جب یہ تینوں چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں نا تو اس کے اندر پھر یہ کنفاؤنڈنگ فیکٹر اور کنفیوزنگ فیکٹر بنتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ملٹیپل سینیریوز ہمارے سامنے نکلتے ہیں. یہ ایک کمپلیکس پرابلم ہے جس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں سالو کر سکتے جب تک ہم اس کے اندر ان کی علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائزیشن. اور یہ بڑی زیادہ کننگ کہوں اسے, یا اگنورینٹ اپروچ کہوں, یا انکمپلیٹ, جیسے ہمارے ڈراماز بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ نا ایک ایسی سٹوری دکھاتے ہیں کہ ایک بچہ جو انٹرسیکس تھا مے بی, یا جیسے LGBTQ کی کیٹیگری میں آتا ہے, اس کو ماں باپ نے دھتکارا, سوسائٹی نے دھتکارا, وہ بچپن سے کنفیوز تھا یا تھیں, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, بلی کیا گیا. تو چونکہ یہ ساری چیزیں ہوئیں, لہٰذا ناؤ یو شوڈ اسٹینڈ اپ فار دیئر رائٹ ان بیکمنگ وٹ دے وانٹ ٹو بیکم. تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایکچولی بجائے کہ آپ اس کو سپورٹ کرنے کے مزید خراب کر رہے ہو, مزید ولنریبل بنا رہے ہو سوسائٹی کہ اسے مزید دھتکارے. سوسائٹی جو ہے مطلب کس طرح کا سلوشن آپ اسے دے رہے ہو, میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں, باقاعدہ اسے مشکل میں آپ مزید ڈال رہے ہو. اس پہ کیا آپ جو ہے دیکھیں علی بھائی, بات یہ ہے کہ ہمارا جو اصل میں نا جب آپ لوگوں کے ایموشن سے کھیلنا شروع کرتے ہیں نا تو اینی اسٹوری کین بی میڈ ویری ایموشنل, اینڈ آپ لوگوں کو کسی بھی ڈائریکشن میں ان ایموشنس کے تھرو مطلب چینل کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ اسٹوری لیں, آپ کسی بچے کی اسٹوری لے لیں جو اپنے گھر سے, اس کو ایک نارمل بچہ ہے, اس کو گھر پہ اس کے باپ بہت مارتا تھا, اس کی ماں اس کے ساتھ ظلم کرتی تھی, وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اور اب آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گھر سے بھاگنا ہی تمہارے لیے بیسٹ آپشن ہے. اصل بات یہ تھی اس کے ماں باپ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بھائی تمہارا بچہ ہے, اللہ کی طرف سے امانت ہے تمہارے لیے وغیرہ وغیرہ, اس کو ٹھیک رکھو اپنی طرح پیار محبت سے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ گھر سے بھاگنے کے پلان کرے اور بائی ڈیفالٹ یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ جو ہے میرے سب سے بدترین دشمن ہے. تو اصل میں بات یہ کہ واٹ ٹائپ آف میسج آر یو ٹرائنگ ٹو پٹ آؤٹ دیئر. سو جہاں تک میں نے آپ سے بات کی, میں نے کہا کہ ایمپتھی ہماری اپنی جگہ پہ, ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ واقعی میں ریئل چیلنجز ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ ہوموسیکشول بیہیویئر کو اینڈ ہوموسیکشول ایکٹس کو انکریج کرنا شروع کریں کہ جسٹ بیکاز یو فیل a certain type of attraction you should act on that attraction as well. دیکھیں ویسٹ نے ایک بڑا کننگ طریقے سے میں کہوں گا ایک 3 ٹرمز ہیں جن کو آپس میں نا آئسولیٹ کر دیا. ایک تھا بایولوجیکل سیکس, ٹھیک ہے, بایولوجیکل سیکس, صحیح ہے. ایک بچہ پیدا ہوا ہے, ظاہری بات ہے آپ کو کہ مبارک ہو میرا بیٹا ہوگا, مبارک ہو میری بیٹی ہوئی. کبھی سنا آپ نے مبارک ہو کیا ہوا جی, واللہ عالم, واللہ عالم. یہ جو واللہ عالم والا کیس ہے نا یہ 0.018% ہے, 0.018%. یہ انٹرسیکس کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ بوتھ جینیٹلز پائے جاتے ہیں, اور یہ بھی بائی دا وے ریزالو ہو سکتا ہے. یعنی یہ جب بچہ اپنی پیوبرٹی کو آتا ہے تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ جو مطلب کون سے آرگنس فنکشن کر رہے ہیں, اس اعتبار سے, یا اس سے پہلے بھی جو ہے نا جہاں سے وہ مطلب یورینیٹ کرتا ہے اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی کسی نہ کسی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو مطلب یا تو یعنی بایولوجیکل سیکس جو ہے آپ کا وہ یا میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی کیا پیدا ہوا ہے, کیونکہ وہی ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ آج سے کوئی 200 سال پہلے کا اسکیلیٹن ڈگ اپ کرتے ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ جو اسکیلیٹن ڈگ اپ ہوا ہے یہ کیا تھا, آپ کہیں گے کہ جی واللہ عالم ہمیں نہیں پتا. آپ کو تو پتا ایگزیکٹلی یہ میل تھا یا فیمیل تھا. یو کین ٹیل ایون بائی اسکیلیٹل ریمینز, یو کین ٹیل بائی ڈی این اے, یو کین ٹیل ایکس کروموزومز سے ایکس وائی کروموزومز سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو. وائی آر یو میسنگ ود سائنس, دس از مائی کوشچن. سائنس جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ بایولوجیکل میل ہے یا بایولوجیکل فیمیل ہے. اچھا تو پہلی چیز تھی یہ کہ آپ کا بایولوجیکل سیکس کیا ہے. اب ویسٹ کہتا ہے کہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہے جینڈر ایکسپریشن. سو یو کوڈ پوٹینشلی ناؤ سے یس آئی ایم اے بایولوجیکل میل بٹ مائی جینڈر ایکسپریشن از دیٹ آف اے وومن اور اٹ از دیٹ آف اینی تھنگ ایلس دیٹ یو کین کم اپ ود, کیونکہ اب تو جینڈرز بھی جو ہے وہ انفینٹ نمبر آف جینڈرز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ہاں, وہ اب اس میں نا سائنس میں گپلا کیا کرتے ہیں, ایک نا گراف سسٹم میں اسے کہتے ہیں کہ سیکس جو ہے وہ بائنری نہیں ہے, وہ بائی موڈل ہے. بائی موڈل کیا ہوتا ہے کہ نا وہ ایک نارمل کرو دے دیتے ہیں کہ ادھر جدھر بھی آپ فال کریں گے نا, یعنی یہ انفینٹ نمبر آف ڈاٹس ہیں اس ایک کرو کے اندر, آپ جہاں ہوں گے نا کبھی آپ میل کی طرف زیادہ ہو سکتے ہیں, کبھی فیمیل کی طرف زیادہ ہو سکتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جینڈر ہے ہی فلوئڈ, جینڈر فلوئڈ کر دیتے ہیں, جینڈر تو فلوئڈ ہے. لیکن بایولوجیکلی ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ, انہوں نے ڈیفینیشن میں ٹیمپرنگ کی ہے, ایون سیکس کے اندر یہ ٹیمپرنگ کی ہے, ٹھیک ہے.
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب میل ہوتا ہے تو وہ SRY جین ایکٹیویشن کی وجہ سے ہوتا ہے. وائی جین وہ آتا ہے اور پھر جا کے اس کا وہ کروموسوم بنتا ہے. یہ بالکل فکسڈ کریکٹرسٹک ہوتے ہیں, XY میل اور XX فیمیل, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جا کے اس کے جو درمیان میں پھر انوملیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اور وہ باقاعدہ ان میں مسئلے وہ کروموسومل انوملیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے یہ باقاعدہ یہ فکس چیزیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ گراف بائنری یہ ہے, وہ دو ڈفرینٹ گرافز ہیں. میل کا گراف چینج ہوتا ہے, فیمیل کا گراف ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس لیے بائنری ہوتا ہے. انہوں نے اس گرافس کو کٹھے ملا کے نا ان کو کہتے ہیں نہیں یہ سارا کچھ ایک ہے, اور اس کنفیوژن کو پھیلانے کے لیے کہ جی آپ جینڈر چھوڑیں, آپ سیکس کو بھی. بٹ کویسچن یہی ہے کہ وائی, کیوں کنفیوژن پھیلا رہے ہو, یہی تو بات سمجھ نہیں آتی نا. وہ کہتے ہیں جی آپ کانسپریسی تھیورسٹ ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا نا کہ شیطان جو ہے نا وہ اس کا وعدہ ایک یہ ہے کہ اس نے لوگوں سے نا اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کروانا ہے. اور یہ بیسکلی ہم ایک ایسی ڈی جنریشن کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ سیکشول ایکسپلائٹیشن کہہ لیں, سیکشول ریولوشن کہہ لیں, سیکشول لبریشن کہہ لیں اس کو, جو 1950s کی موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی اس کا اب ہم ایک فیز دیکھ رہے ہیں. صحیح. جہاں پہ بایولوجیکل سیکس ایک چیز ہے, جینڈر ایکسپریشن ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے. تو بایولوجیکل سیکس میرا کچھ اور تھا, جینڈر ایکسپریشن کچھ اور ہے, اور سیکشول اورینٹیشن ایک تیسری چیز ہے. تو پہلے نا یہ ایک ہی چیز تھی, یعنی کہ پہلے کے تینوں ایک ہی ڈبے میں تھے کہ بایولوجیکل سیکس میل, جینڈر ایکسپریشن میل, اینڈ سیکشول اورینٹیشن ہیٹروسیکشول. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, یا فیمیل ہیٹروسیکشول, یہ ایک ہی چیز ہوتی تھی. انہوں نے کیا کیا, ان تینوں کو سیپریٹ کر دیا کہ یہ آپ کا ڈفرنٹ ہوگا, یہ ڈفرنٹ ہوگا, یہ ڈفرنٹ ہوگا. سو یو کوڈ بی بایولوجیکل فیمیل کے بجائے آپ اپنے آپ کو کچھ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ جی میں بایولوجیکلی بھی میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا. جس طرح ایک کیس آیا انگلینڈ میں غالباً, جہاں پہ خاتون جو ہے انہوں نے اپنے بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم بتاتے ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے, اور وہ خود ایکچولی وہ ایک لیسبین کپل تھا, وہ آپس میں رہ رہے تھے, ان کا بچے کو بھی ہم نے یوں ہی کرنا. اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں چائلڈہڈ ٹراما ہے. آپ بچے کو کیوں یہ رائٹ اس کا چھین رہے ہیں, ہاں اس کو کیوں آپ بچے کو کیا پتا کہ وہ مطلب کیا اپنے بارے میں کہے, آپ اس کو مجبوراً کہہ رہے, حالانکہ وہ اس کی بایولوجی بتا رہی ہے وہ کیا ہے, لیکن آپ نہیں بچے کو بتانا چاہ رہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے بچوں کے اوپر؟ اور پھر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ جینڈر ایکسپریشن, اب آپ کچھ بھی انفینٹ, آپ اپنے آپ کو بٹرفلائی کہنا چاہتے ہیں, یونیکارن کہنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو بی اینی تھنگ ایلس, آپ اپنے آپ کو جیسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. ایوری بڈی شوڈ جسٹ کنفارم ود یور ڈیفینیشن اور یور انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. پہلے اکارڈنگ ٹو دی امیرکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن جو ہے اس کے اندر یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہوتا تھا. دس یوز ٹو بی لائک, جس کو آپ جینڈر ڈسفوریا کہہ دیں, یا یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ آپ کی باڈی اور آپ کی جو سائیکالوجی ہے, یعنی آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. یا تو وہ آپ کی بایولوجیکل ہوگی, یا وہ آپ کی انوائرمنٹل ہوگی. انوائرمنٹل یعنی آپ کی جو چیزیں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. تو آپ کی جو بایولوجیکل آئیڈینٹیفیکیشن ہے, جو آپ کی انیٹمی ہے, آپ کا ڈی این اے ہے, وہ آپ کی ایک چیز ہے فار ایگزامپل. اور انوائرمنٹل یا جو بھی چیزیں آپ کہہ لو کہ جو ایکسٹرنل آپ کے اوپر فیکٹرز ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو دونوں اگر آپ کنفارم اگر اس میں دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو آپ میل آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آئیڈینٹیز جو ہیں یہ چیزیں بالکل علیحدہ رکھی جائیں, اور پھر جو تیسری چیز ہے سیکشول اورینٹیشن, یہ ایک بالکل تیسرا ڈبہ ہے. اور اس نے اصل کنفیوژن کریٹ کی ہے, جہاں پہ اب آپ لوگوں نے آفیشلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ لے آؤٹ کر دیا لوگوں کے سامنے. اچھا میں اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک بیماری ہوتی ہے جس میں نا باقاعدہ میں اس کا نام بھول گیا, جس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنا نا بازو یا یہ وہ چیز وہ بندہ نا ایمپیوٹیٹ کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بازو حصہ ہی نہیں ہے, باڈی ڈسمورفیا یا باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کہتے ہیں, اس طرح کر کے کچھ ہے. وہ یہ باڈی ڈسموریا وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اپنی باڈی کی پسند نہیں ہے شیپ اور یہ وہ چیز, وہ اس سینس میں ہے. لیکن وہ ایک باقاعدہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریموو دیٹ پارٹ آف مائی باڈی, ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ بیماری ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے, اور وہ جب تک وہ کٹوا نہیں دیتا ہے نا اسے, تب تک اسے مینٹلی سکون نہیں ملتا. وہ کہتا ہے کہ اب میں اصل میں پورا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ دو سائیکولوجیکل ایسوسیشنس کا آپس میں اختلاف ہو گیا, ٹھیک ہے. APA اسے بیماری ہی کنسیڈر کر رہی ہے ابھی, ٹھیک ہے, امریکن سائیکولوجیکل. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیماری ہے اور یہ کچھ اور نہیں ہے. وہ پھر کہتی ہے کہ اس کے MRI اسکین تھوڑے ڈفرینٹ ہے. لیکن دوسری کہتی ہے کہ نہیں اس کا اور ٹرانسیکشول, اگر ہم نے اس کو کہہ دیا تو پھر ٹرانسیکشول والا معاملہ بھی پھنس گیا, وہ بھی کھل جائے گا, کیونکہ ان کے سیم مسئلہ ہے, کیونکہ دماغ میں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں یہ جو ایمپیوٹیشن والا معاملہ ہے نا, یہ انسانوں کے اندر ڈائیورسٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں, اب وہ خود اس معاملے میں کنفیوز اور آپس میں ڈبیٹ میں پھنس رہے ہیں کہ یہ اگر ہم نے اس کو بیماری کنسیڈر کیا تو پھر وہ بھی بیماری ہے, ٹھیک ہے نا.
ایک اور ضیاء بھائی اور حماس بات آتی ہے کہ سوشولوجی میں ایک پرسپیکٹیو ہے ایوولوشنری پرسپیکٹیو، ناٹ دی تھیوری آف ایوولوشن. اس میں ہسٹوریکل اور ایوولوشنری پرسپیکٹیو میں وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز نیچرل نہ ہوتی تو یہ تھرو آؤٹ ہسٹری نہ چلی آ رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قوم لوط کے زمانے سے چلی آ رہی، بلکہ اس سے بھی پہلے وہ کہتے ہیں. تو ایک چیز اتنا عرصے سے چلی آ رہی ہے، وہ چیز کیسے ان نیچرل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہی نیچرل اور فطرت کا جو فرق بتایا تھا شروع میں آپ نے. ہاں جی، کہ دیکھیں نیچرل چیز کا یہ مطلب ہے پھر آپ جانوروں کی جو حرکتیں ہیں، جانوروں کے اندر پھر کیا کہتے ہیں کہ اس میں پیڈوفیلیا بھی ہے، اس کے اندر نیکروفیلیا بھی ہے، مطلب یعنی وہ بلکہ کھا جاتے ہیں، بچے کھا جاتے ہیں اپنے، یہ کر جاتے ہیں، وہ بھائی نیچرل ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک آدھ بچہ پیدا ہے اسے مطلب یعنی بلینڈر میں ڈال کے اس کا جوس بنا کے پی لو، مطلب کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یہ نہیں اس طرح بھی نہیں ہے. اس پرسپیکٹیو سے تو پھر وہ جو وومن پہ ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مار بھی شروع سے چلی آ رہی، وومن کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. سیم ایرس باقاعدہ کہتا ہے کہ ریپ جو ہے نا از ون آف دا اولڈ میتھ وائبل فارم آف گیٹنگ ریپروڈکشن، گیٹنگ یور اسپرم ہیڈ. مطلب یہ انہوں نے اس کے بھی جسٹیفیکیشن کا. دیکھیں یہ جو ورڈ نیچر ہے نا، لفظ نیچر، یہ ڈینجرس ہے اور اس کے پیچھے آپ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. ایکچولی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فطرت کچھ اور چیز ہوتی ہے، نیچر کچھ اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیچر اینیملسٹک ہو سکتی ہے، لیکن جو فطرت ہے وہ ایک وہ انٹ انسان کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت رکھی ہوئی ہے نا، وہ بہت ہی مطلب یعنی خوبصورت چیز ہوتی ہے. وہ بندے کو انسان کی اصل کے ساتھ جوڑتی ہے. اس معاملے میں ہومو سیکشولیٹی نہیں فٹ بیٹھتی اس کے ساتھ، یعنی آپ کی فطرت کے ساتھ. اور ایون آپ دیکھو ایوولوشنری بایولوجی پرسپیکٹیو سے اگر ہمارا گول، ایون اگر آپ رچرڈ ڈاکنز کی بات مانیں، اگر ہمارا گول جو ہے وہ سروائیول اینڈ ریپروڈکشن ہے، تو ہاؤ از ہومو سیکسولیٹی ہیلپنگ دیٹ؟ بالکل، وہ بلکہ اس کے اینٹی جا رہی ہے. وہ تو اینٹی جا رہی ہے. اگر یہ کام شروع ہو جائے تو پھر تو آپ کا سروائیول ریپروڈکشن ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو ایون وہاں سے بھی اس کا پرابلم ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے بلکہ ہومو سیکشل بیہیویئر کے بارے میں. انہوں نے نا لیٹ 90s کی اسٹڈی ہے اور دوبارہ ایک اور اسٹڈی ہوئی ہے ریسنٹلی. وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو بیہیویئر ہے نا، اس کی امیجز اور یہ نیچرلی ہیومن اکراس تھرو آؤٹ ہسٹری نا، اس سے غلاظت کی فیلنگ آتی ہے، ڈسکسٹنگ کی فیلنگ آتی ہے، اور یہ تھرو آؤٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے ایگزامن کرنے کی کوشش کی یہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، انہیں ابھی تک اس کا آنسر سلیکٹ نہیں ملا. اور جو ریسنٹ اسٹڈی ہے انہوں نے بھلا کیا کیا، باقاعدہ اس کا ٹائٹل اس طرح کر کے کہ ڈفرینس بٹوین ٹو مین وہ اینڈ امیج آف میگٹس. ٹھیک ہے نا، ان کے آپس میں انہوں نے کمبینیشن کیا، وہ جو ڈسکسٹنگ فیکٹر ہے بلکہ اس کا زیادہ نکلا ہے اور میگٹس کا کم نکلا ہے. میگٹس کو ڈیفائن ذرا. میگٹس وہ ورمز نہیں ہوتے جو کہ گلی ہوئی چیز کو کھانے کے لیے. تو اس کی بڑی ڈسکسٹنگ پکچر دکھائی اور انہوں نے وہ دکھائی اور ان کو کراس انالیسس کیا کہ ڈسکسٹ کا جو فیلنگ ہے نا. اور ہاں دونوں میں یعنی یہ نہیں ایسے لوگ جو فوبیا نہیں بھی رکھتے نا، بالکل ان کا سیمپل بھی انہوں نے سامنے رکھا. بلکہ ضیاء بھائی سیگمنٹ فروئڈ اتنا بڑا نام ہے سائیکالوجی میں، اور سائیکو ڈائنامک اسکول آف تھاٹ ہے اس کا. اس کی ایک تھیوری ہے سائیکو سیکشل اسٹیجز. تو اس میں وہ باقاعدہ نا اورل اسٹیج، اینل اسٹیج، یہ کچھ ایسی اس کی تھیوری ہے، تھوڑی سی مطلب وہ ہے پی جی ریٹڈ ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ ایک چیز بیان کرتا ہے. اگر تو آپ واقعی سیگمنٹ فروئڈ کو انٹلیکچوئل، یہ ویسٹرن اکیڈیمیا مانتا ہے کہ جو بچہ ہے نا میل، وہ اپنی ماں کی طرف اٹریکٹ نیچرلی ہوتا ہے بچپن میں، اور جو بچی ہے وہ باپ کی طرف جو ہے وہ نیچرلی اٹریکٹ ہوتی ہے. ناٹ ان اے ویری سیکشول سینس، لیکن یہ کہ یہ ایک فطری چیز ہے. تو وہاں تو اس نے کوئی ایسی جینڈر نہیں ڈیفائن کی کہ سیم کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہی ہے یا فیمیل کے ساتھ اٹریکٹ. تو وہاں بھی اس چیز کی گنجائش، مطلب یہ ٹاپک ہی نہیں آیا کہ سیم جینڈر سے بندہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو سکے اس کی سائیکو سیکشول یا سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں. تو وہاں سے بھی یہ پھنستے ہیں، یا تو پھر اس کی تھیوری بھی ایوولوشنری پرسپیکٹیو سے بھی پھنس رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو فطرتاً ایک بری چیز سمجھی جا رہی ہے اکراس کلچرز، اکراس کلچرز، مطلب کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، اکراس کلچرز بری چیز ہے. تو بلکہ یہ تو زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹ ہے ایوولوشنری، پلس سائیکولوجیکل بھی آپ دیکھ لیں تھیوریز وہ بھی. چلیے بھائی، میں اس میں جس طرح بھی حماس بھائی یہ بات کرتے ہیں نا ایمپوٹیشن کی، کہ جو لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ جو یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہ بایولوجیکل میل ہے، لیکن اس کو سائیکولوجیکل، جو بھی ہم اے پی اے کی بات کر رہے تھے، ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیمیل کنسیڈر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بایولوجیکل سیکس
اور جینڈر ایکسپریشن میں فرق آ گیا, ٹھیک, اور یہ ہو سکتا ہے میں بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایگزامپلس دی کہ ایسا ہو جاتا ہے. سو بایولوجیکل سیکس میل ہے لیکن سائیکولوجیکلی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ فیمیل ہے. ناؤ لیٹ سپوز یو اینڈ آئی اینڈ آل آف اس وی وانٹ ٹو ہیلپ دس پرسن آؤٹ, وی وانٹ ٹو ہیلپ ہم, کیونکہ آپ نے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے نا. کانفلکٹ کریٹ ہو گیا. کانفلکٹ کیا ہے؟ بایولوجیکل سیکس میں اور سائیکولوجیکل میں فرق آ گیا. میں نے کہا تھا نا, ایک اس کی بایولوجی ہے, ایک اس کی انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ کے اندر سائیکولوجی بھی آ جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں کانفلکٹ آ گیا. اب آپ نے اس کو پیس پہ لے کے آنا ہے, آپ نے اس کا کانفلکٹ ریزالو کرنا ہے. وچ میتھڈ از گوئنگ ٹو بی ایزیئر, کیونکہ یا تو آپ کو اس کو بایولوجیکلی آلٹر کرنا پڑے گا یا سائیکولوجیکلی کرنا پڑے گا. بایولوجیکلی آپ آلٹر کریں گے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو مین کیا جینیٹل سرجری کروا دیتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے, سیکس چینج اس کا ہم لوگ جو ہے نا کروا دیتے ہیں تھرو سم پروسیجر. اور یہ بھی سیکس چینج یا اگر اس کی انیٹمی کو بدلنے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ نے کون سا اس کی ڈی این اے چینج کر دیا, آپ نے کون سا اس کے ہارمونس کو چینج کیا, آپ نے تو نہیں کیا. صرف ایک بندے کی انیٹمی بدلنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو فیمیل بنا دیا. ایک بندہ, ایک مرد تھا, میل تھا, بایولوجیکل میل تھا, وہ فیمیل فیمنن فیل کر رہا ہے, تو وہ اگر وہ سیکس چینج سے گزر بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ایک عورت بن گیا؟ صحیح. تو اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہم اس کو سائیکولوجیکلی ٹریٹ کر دیتے جو کہ پہلے سے ہوتا رہا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ میں ریپیریٹیو تھراپی بین کروائی, باقاعدہ ان کو ڈیمونائز کیا ان ڈاکٹرز کو جو ریپیریٹیو تھراپی بات کرتے تھے. ہم ریپیریٹیو تھراپی کے وہ جو شاک ٹریٹمنٹ اور اس کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا چیز کی جائے جس پہ اگلے کو ہارم کیا جائے, لیکن جہاں تک کاؤنسلنگ کی بات ہے, جہاں تک مینٹرنگ کی بات ہے, جہاں تک کسی کو گائیڈ کرنے کی بات ہے, اس کے ساتھ ایمپتھائز کرنے کی بات ہے, تو واٹس دا پرابلم ود ریپیریٹیو تھراپی, واٹس دا پرابلم. اور جب اس کے ریزلٹس بھی نظر آ چکے ہیں, جب اس کے کچھ امپلیکیشن بھی نظر آئے, and it did work for a lot of people and it's still working for a lot of people. وہ اب ڈفرنٹ ناموں کے ذریعے ہو رہا ہے, اور بہت ساری ویب سائٹس آپ کو مل جائیں گی. وہ لوگ جو کہ پہلے اپنے آپ کو ہومو سیکشول سمجھتے تھے یا اپنے آپ کو اپنے بایولوجیکل سیکس اور اپنے جینڈر ایکسپریشن کے اعتبار سے کنفیوز تھے, وہ اس کاؤنسلنگ مینٹرنگ ایکٹیویٹی کے تھرو گزرے, مے بی a month, 2 months, 3 months, 6 months, and alhamdulillah they came back on the other side feeling very much content with everything, so they didn't have to go through these surgical procedures and all that. اور اس کے اوپر by the way ایک پوری ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے sexchangeregret.com. اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں کے اسٹڈیز موجود ہیں, اور بہت ساری سائیکولوجیکل اسٹڈیز بھی ہیں کہ ایون آفٹر سیکس چینج آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو نہیں ہو جاتی, سوسائڈ ریٹ کوئی بہتر نہیں ہو جاتا, بلکہ میں یہی مینشن کرنے والا تھا. سویڈن کی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے جو لانگ ٹرم اسٹڈیز ہوتی ہیں نا, وہ زیادہ روبسٹ ہوتی ہیں, وہ فالو اپ کرتی ہیں پراپر سارے فیکٹرز کو. صحیح. اور سویڈن ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹرانسجینڈرزم کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایسی جگہ پر یہ اسٹڈی ہوئی ہے. انہوں نے نوٹس کیا, بلکہ ان کے انڈیکس ہوا کہ ایون پوسٹ سرجری ان کے سوسائڈل اٹیمپٹس بھی بڑھ گئیں, ان کی سوسائڈ آئیڈیشن بھی بڑھ گئی, ٹھیک ہے. آئیڈیشن یعنی اپنا وہ زیادہ سوچنا شروع, اور اٹیمپٹس اور ایون کنڈکشن بھی زیادہ ہوئی, ٹھیک ہے نا. اور یہ لانگ ٹرم ان کو فالو اپ کیا تھا 1973 سے لے کے 2003 تک کی جو فالو اپ اسٹڈی, یہ بہت ایکسٹینسو اسٹڈی ہے. ادر دین دیٹ میں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل یہ ہم نے بتایا نا کہ ڈسفوریا جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں دو آپشن ہیں. آپ نے یہ سرجریز جو ہوتی ہیں نا, فار ایگزامپل اگر آپ ان کو اب میں کہوں گا نہیں کہ وہ اسے ریڈ اپ کرے کہ ہوتی کس طرح, یہ لائف لانگ ایک تو آلٹریشنز ہوتی ہیں, اور اس میں انتہائی کاسٹلی ہوتا ہے, اور وہ بندہ وہ ہمیشہ وہ پین اور ان کے اندر جو پروسیسز ہوتے ہیں نا وہ تھرو آؤٹ چلتے ہیں, اور وہ باقاعدہ بندے کو اور ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ میں نے یہ نقلی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بندہ اور اذیت میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو سرجری والا پورشن ہے نا, اس میں بہت یعنی ڈینجرس فیکٹرز ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو دوسری آپشن ہے سائیکولوجیکل تھراپی, اور یہ وہ آپ اگر اس میں ایک بہت سوچنے والی بات ہے. آپ اگر کسی آپ جانتے ہیں کسی میں جو بھی سن رہا ہے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ فیمنزم کہہ رہا ہوں سوری, فیمنینٹی جو ہے, آپ کو کب پتہ لگا کہ فیمیل ہونا کیا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے. وہ کہے گا ظاہری بات ہے مجھے پتہ لگا کہ پیدا ہونے کے بعد. انہوں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے, آپ اسے پوچھیں, وہ پھر آپ کو وہ صرف آپ کو کاؤنٹ کر سکے گا کہ جو بیہیویئر جو اس نے آبزرو کیے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد. لیکن اس کو سوشل کنسٹرکٹ کہتے ہیں, وہ سوشل وہی ہے نا, یہ تو ڈیفائن کیا ہوا ہے اس لیے وہ سمجھ رہا ہے میں فیمنن ہوں یا میل. دیکھیں آپ کے پیدا ہونے کے بعد جو سوشل کنسٹرکٹ آپ کو بتایا گیا نا, اس کے مطابق آپ نے بعد میں سمجھا, یعنی یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ نے بعد میں آپٹ کیا, آپ نے بعد میں سمجھے, اپنے انوائرمنٹ سے پک اپ کیا.
یہ بلکہ تھراپیز کے اندر باقاعدہ یہ اس بندے کو گو تھرو لے کے جاتے ہیں. پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ جو فیل کر رہے ہو یہ کیا ہے, کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ فیمیل کسے کہتے ہیں, آپ ذرا بتائیں تو صحیح, فیمیل کہتے کسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ کپڑے پہننے کو, اس طرح کرنے کو, اس طرح کرنے کو, ڈانس کرنے کو, یہ کرنے کو, مطلب یعنی وہ اس طرح کی چیزوں سے ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس کا وہ پھر آہستہ آہستہ اس بندے کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے مینٹلی بلڈ اپ ہوئی ہوئی ہے, دیکھیں آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے اسے. پوسٹ پڑھ رہا تھا امریکن خاتون کی, اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ ڈالز لیتا ہے جب بھی جاتا ہے ٹوائے شاپ میں. تو اس کو ایک خاتون نے ڈانٹا اور مجھے بھی کہا کہ اس کو کارز دلایا کرو, یہ کیا ڈالز پسند کرتا ہے. تو کہتی میں نے انہیں اچھی خاصی سنائی کہ اس کی چوائس ہے, تو آپ کون ہوتی ہیں, بلکہ آپ بھی اپنے بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں ورلڈ, کیا پتہ ان کی بھی یہی خواہشات ہوں. تو ہماری یوتھ نا اس کو اس نظر سے بھی دیکھتی ہے کہ یہ تو آپ اس کو چوائس ہی نہیں دے رہے بچے کو ایکسپلور کرنے کی, اور اس پہ وہ مسلط کر رہے ہیں کہ تم چونکہ بوائے ہو تو تم نے ٹوائز کارز لینے ہیں یا روبوٹس لینے ہیں, اس طرح کی چیزیں, اور تم چونکہ گرل ہو تو ڈالز لینی ہے. تو یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ دیکھیں یہ آرگومنٹ, اس کا ایکسٹریم ورژن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے بچے نے ڈال خریدی ہے اس لیے میرا بچہ ہومو سیکشول ہے. دس از واٹ دا ویسٹ از ڈوئنگ رائٹ ناؤ. یعنی ایک باقاعدہ اس پہ کیس ہے. ایک عورت نے کیا کیا, وہ اس کا بچہ جو ہے نا اس کے ساتھ میکڈونلڈس گیا برگر کھانے, اور یہ بیسکلی اس کی اور اس کے ہسبینڈ کی ڈیورس ہوئی بھی تھی. تو بچہ اس کے پاس تھا, وہ جو ہے نا باپ کے پاس جاتا تھا ویکینڈس پہ, تو وہ اس ماں کے ساتھ رہ رہا ہے, ایک ان کی بہن بھی تھی. اچھا وہ میکڈونلڈس گیا, تو میکڈونلڈس میں جا کے جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہیپی میل آرڈر کیا, انہوں نے کہا کہ وڈ یو لائک اے گرل ٹوائے اور اے بوائے ٹوائے. اس نے دیکھا گرل ٹوائے ذرا اٹریکٹیو لگا اس کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ڈفرنٹ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ. اس نے کہا گرل ٹوائے چاہیے. ماں نے کہا چلو جی میرا پتر ہومو سیکشول, حالانکہ وہ تھا بھی 7-8 سال کا. اچھا. تو اس نے کہا جی بس بیٹا تم گھر آؤ, میں تمہیں بالیاں پہناتی ہوں, تمہیں ڈریس پہناتی ہوں, تم نے ٹوائے سلیکٹ کر لیا. اوہ میرا بچہ, کیونکہ ناؤ یو آر ووک, یو آر سو ووک, ناؤ یو وانٹ ٹو یو نو پلے along with that thing. اس نے اس کو ڈریسز بنانا شروع کر دیے کہ مے بی یو لائک اٹ, یو نو وائی ناٹ ایکسپلور یور سیکشوالٹی اینڈ آل دیٹ. 7 سال کے بچے کو کیا پتہ یار اس کی کیا سیکشوالٹی ہے. اب اس کو وہ ڈریس کرا رہی. اچھا جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا, باپ دیکھ رہا ہے جی بچہ آ رہا ہے, لپسٹک لگائی ہوئی ہے یہ وہ, تو وہ بچہ لٹرلی باپ کے سامنے رو کے کہتا ہے, اور باپ نے اس کا ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ چڑھا دیا. اس نے کہا کہ جی, اس سے پوچھتا ہے کہ ڈو یو لائک ٹو ڈریس اپ لائک دس. اس نے کہا نو مامی ڈریسز می اپ لائک دس. اس نے کہا مامی کو کیا آخر آئی ہے کہ وہ تمہیں اس طرح ڈریس اپ کرتی ہے. تو پھر پتہ چلا کہ وہ ایک دفعہ اس نے بس گرل ٹوائے پسند کر لیا تھا. تو یہ اس کی دوسری ایکسٹریم ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میری بیٹی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ ڈیڈ آئی وانٹ ٹو شوٹ اے گن, آپ مجھے فائرنگ رینج پہ آپ جاتے ہیں, مجھے بھی ساتھ ہے. میں کہتا ہوں بسم اللہ بیٹا آؤ میرے ساتھ, کیا مسئلہ ہے اس میں. وہ کہتی جی مجھے گاڑیوں کو شوق ہے. بسم اللہ, اس میں کیا سی بات ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناؤ یو آر ہومو سیکشول, ناؤ یو آر آئیڈینٹیفائنگ ایز اے مین. نو آف کورس ناٹ. یو کین بی اے مین اینڈ یو کوڈ ہیو سرٹن کوالٹیز دیٹ آر سلائٹلی فیمینن. ہو سکتا ہے, یہ ضروری تو نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ پراپر الفا میل ہی ہوگا, ایسے تو نہیں ہے. آپ کے اندر اس میل, ابھی جو بات کرتے ہیں نا میلنس میں ایک اسپیکٹرم ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا زیادہ وہ اگر اس طرح کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں مین ہی ہے, میل ہے, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہا ہے, ڈریس ڈیزائنر بن جائے گا, ہیئر اسٹائلسٹ بن جائے گا, اور سم تھنگ along those lines which might be considered as classically feminine professions, but that's still okay. He's still a man. He's still a heterosexual man, right? Very important. On the other hand, you could have a girl who's a bit of a tomboy. ہو سکتا ہے, اس میں کیسی بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ armed forces میں ہو. It's not for every girl out there, but maybe اس کے لیے یہ ہوگا. تو اس میں کوئی ایسی بات کیا ہے. لائک وائز اگر وہ کسی اور چیز میں زیادہ ایکٹیو ہے تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ضرور آپ اپنی ان چیزوں کرو while being true to your biological sex and having the gender expression of the sex that you were جو ہے نا which was determined at birth for you. So this is what we're saying. لیکن اگر آپ کوئی سوسائٹی, میں ایک بات جسٹ ٹو ری آئٹریٹ, آپ دونوں کا پوائنٹ یہ ہے کہ کمپیئر کرو کہ تمہارے لیے ایزی سولوشن کیا ہے. کاؤنسلنگ اور تھوڑا سا ریفلیکشن کرنا بیٹھ کے, اور تھوڑی مدد لے لینا, اور اپنے ڈیزائرز کو کرب کرنا, یا دھڑلے سے ایکسپریس کرنا اس چیز کو. سوسائٹی میں ایک ایسی چیز کو پروموٹ کرنا جو آبویس سی بات ہے کہ ایکسیپٹیبل اوور آل نہیں ہے, اور اس پہ اسٹینڈ لینا, پھر اس کو پریکٹس کرنا. تو خود ہی سوچ لو. اور بلکہ میں یہ سوال اس کے بعد آپ کی بات جب ایڈ کر لیں تو یہ سوال ہے کہ چلیں لیٹ سپوز آپ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے, یو ایکسیپٹ ہو یو آر, جیسے وہ کہتے ہیں ایکسیپٹ ہو یو آر, ڈو ناٹ بی افریڈ, کم آؤٹ آف دا ڈارک, کم آؤٹ آف دا کلوزٹ. ایگزیکٹلی. تو چلیں آپ آ گئے, یو ہیو ایکسیپٹیڈ یور سیلف, آپ نے کہا میں یہی ہوں, تو آر یو ریئلی ہیپی؟ دس از دا بگ کویسچن. یہ مجھے آپ دونوں بتائیں گے, کیا ہومو سیکشل کمیونٹی, ان کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں, ان کے ریلیشن شپس کیا ہیں, ان کے
مطلب کتنے ان کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں زندگی بھر. ہاں یہ آپ نے بڑا پارٹنرشپ, کمٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ان کو اویلیبل ہیں, یہ ضروری ہے ڈسکشن. اچھا یہ بڑی نا یہ سوشو اکنامک فیکٹرز اس میں نا بہت زیادہ ایڈ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کے ہاں سب سے زیادہ پرومسکیورٹی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پرومسکیورٹی ایز ان کے مطلب یعنی بے وفائی جسے ہم کہہ لیں, بے وفائی بیسیکلی یعنی بہت زیادہ ملٹیپل سیکشول پارٹنرز کرتے ہیں تھرو آؤٹ. ان کے ہاں اسی وجہ سے HIV جو ہے وہ سب سے زیادہ ریٹس اس میں ہیں. اس کے علاوہ ان کے ہاں دراصل یہ کچھ چیزیں ایڈ اپ بھی ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں کچھ سوسائٹی انہیں جب ایکسیپٹ نہیں کرتی نا, پھر یہ ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر پاورٹی ہے, لو ایجوکیشن ہے, باقی چیزیں ہیں, پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ چیزیں, یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتے ہیں فیکٹرز پھر ان کے اندر پھر ان کو پروسٹیٹیوشن والے جو ہیں وہ زیادہ ان کو کیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں طرف ہے, یہ خود بھی اس کمیونٹی میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ کمیونٹی بھی پھر ان کو ایک قسم کا بوسٹ دیتی ہے, اور یہ چیزیں کافی زیادہ اس میں نا بڑھ جاتی ہیں. اور ان کے ہاں اسٹیبلٹی, ریلیشن شپ کی اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, بلکہ ایک اسٹڈی آتی ہے کہ لیسبین کپلس کے اندر, ٹھیک ہے, ایون اگر آپ اسٹیبل جگہ پر بھی ڈسکس کریں, لیسبین کپلس میں ہائیسٹ ڈومیسٹک وائلنس ریٹس. ہاں جی, اور یہ کوئی 60% سم تھنگ ریچ کرتا ہے. اور بھی ان کے ڈومیسٹک وائلنس بائی اے مین, نو, بٹوین فیمیلز لیسبین کپلس میں ڈومیسٹک وائلنس از مور دین ہیٹروسیکشول کپلز اینڈ ہوموسیکشول کپلز. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹس ہیں. بالکل. اچھا, اس میں علی بھائی ایک چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ جب ہم لوگ ہیپینس کی بات کرتے ہیں نا کہ یار کیا اپنے آپ کو, اپنے ڈیزائرس کو اس طرح سے ایکسپریس کر کے ول یو بی ہیپی. دیکھیں میرا کچھ ایکسپیرینس ہوا خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ, ان کو قرآن پڑھانے کا. کچھ سالوں پہلے میں نے رمضان کے مہینے میں خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے ان کو قرآن پڑھانے کا ذمہ لیا اپنے اوپر, اور الحمدللہ ان کی قرآن کلاس ہوتی تھی اینڈ آئی یوزڈ ٹو انگیج ود دیم ویری ایکٹیولی. شروع میں پہلی 2-3 کلاسوں میں دے ورنٹ اوپننگ اپ, مطلب اس طرح سے وہ کیونکہ وہ ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ایز دی ادر, ایز این آؤٹ سائڈر. بٹ الحمدللہ جب ان کے ساتھ 2-3 سیشن ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ میرا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ بالکل نان ججمنٹل قسم کا ہے اور بالکل اوپن قسم کا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ کھلنا شروع ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنے سوال جواب کرتے تھے, پرائیویٹلی آ کے چیزیں پوچھتے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بقول ہمارے ماڈرن ٹرمز میں اپنے بایولوجیکل جو سیکس ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں اور اپنے جینڈر ایکسپریشن کو جیسے وہ چاہتے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں. رائٹ, they are biological males. All the people I was dealing with were all biological males who were identifying as females, right? And اسی طرح کے کپڑے پہننا, اسی طرح کا کرانا, maybe some of them had gone through some kind of surgery as well. اچھا, ان میں سے یہ میں ایک میرے سامنے یہ سیمپل, اب یہ میں صرف آپ کو ایک اینیکڈوٹل چیز بتا رہا ہوں. ایک میرے پاس یہ سیمپل ہے اور ایک میرے پاس کچھ ایسے سیمپل ہیں جس طرح میرے ساتھ اسکول میں, کالج میں کچھ ایسے لڑکے تھے جو ذرا تھوڑے سے فیمنن تھے اینڈ رانگ فلی سو ان کو کچھ ریڈیکول کیا جاتا تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. کئی لڑکے تھے ان کو چھیڑتے تھے, تنگ کرتے تھے, ہم سب نے ایسا دیکھا ہوگا. بالکل. سو وہ میں نے دیکھا کہ وہ لائف میں بڑے کامیاب بھی ہوئے, انہوں نے کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, ان کی شادیاں بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے. اوبیسلی ان کے لیے حالات ڈیفیکلٹ ہو گئے بٹ الحمدللہ دے مینیج ٹو گیٹ سم ویئر اینڈ ویری گڈ پروفیشنس. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان میں سے میں آپ کو کاؤنٹ لیس نمبر آف اسٹوری سنا سکتا ہوں, جس میں ایک پرٹیکولر مجھے اب یاد آ رہی ہے بتاتا ہوں. اس میں سے ایک میرے پاس آیا, ان میں سے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 2 دفعہ زندگی میں تذاب پیا. اللہ. آفٹر بینگ ان دس, آپ اس کو وہ ایک پروفیشن بھی کہہ لیں کہ جہاں پہ ان کا کام کیا, آئی مین لیٹس بی آنیسٹ, وہ خود کلیم کرتے ہیں ہمارے 3 کام ہیں. ایک بھیک مانگنا وچ از دا موسٹ ڈیسنٹ آف آل آف دا اسٹف دے ڈو, دوسرا شادیوں کے اوپر ناچ گانا کرنا, اور تیسرا ایز سیکس ورکرز. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ زندگی میں ایکچوئل تذاب پیا ہے اینڈ میرا یہ جو تھروٹ ہے it is completely burnt. One of them also mentioned a very similar story which was very, very heartbreaking for me to even listen to it. کہ واقعی میں یہ لوگ جس چیز کو کس امید پہ ان کو نکالا گیا ہوگا ان کے گھر سے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کے کچھ گروز ہوتے ہیں, وہ لٹرلی گاؤں میں جا کے بچہ اٹھا لیتے ہیں, وہ فیملی سے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہے, یہ ہمارے حوالے کر دیں. پھر جو ان کی ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے تم اپنے جینڈر کو ایکسپریس کرو, یہ کرو, وہ کرو, ہیو ریلیشن شپ ود ملٹیپل مین, دس وہ جو کچھ بھی ہے, سیکس ورکر بن جاؤ, پیسے بھی ملیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ان دی اینڈ دیر از سو مچ سیڈنس, دیر از سو مچ ڈپریشن,
there is so much anxiety, there is suicidal behavior is ridiculous. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب جس کسی سے میں نے بات کی ہے they have all attempted suicide, not because کہ جی سوسائٹی میں شروع میں ہی ان کو مارا پیٹا گیا, نہیں, اس لیے کیونکہ اب جہاں آ گئے ہیں they hate what they have become, they hate whatever they're doing in society right now. اپنے آپ سے ایک سیلف لودنگ جو ہے نا وہ ہوگی اسٹارٹ. تو اصل بات یہ کہ آپ کے پاس دو آپشنس تھے. دیکھیں ایون اسٹریٹ ہیٹروسیکچوئلز بھی اگر اس کنڈیشنس میں ہوتے ہیں نا وہ بھی سوسائڈلز ہوتے ہیں, جیسے پروسٹیٹیوٹ کے اندر اور ان کے اندر بھی جو سوسائڈ ریٹس ہیں یا اٹیمپٹس ہیں وہ فیمس اور نون ہیں, ایون پورن اسٹارس میں بھی اور ان میں بھی. اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ یہ صرف یہ والی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کی ایول ایکٹیویٹیز, اٹ از ناٹ ایسوسیٹیڈ ود جسٹ دیئر کنڈیشن, ٹھیک ہے نا. یہ ہر بندہ جو اس طرح کے ایول میں ہے وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ ڈسسیٹسفائڈ ہے. اٹس ویری کلیئر. میں تو مطلب مجھے اتنا سن کے افسوس ہو رہا ہے, دکھ ہو رہا ہے یہ باتیں. تو یہ بڑی آئی اوپننگ چیزیں ہیں جو آپ دونوں نے بتائی. لاسٹ سوال بس یہ کہ, اور یہ ریئل کاؤنسلنگ کیس ریسنٹلی مجھے بہت اس کی ریکویسٹ آئی, پھر میں نے ضیاء بھائی آپ کی طرف بھی ڈائریکٹ کیا. انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو عنقریب پتہ بھی لگے گا, لیکن پبلکلی اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ کسی کا بھلا ہو جائے. ایک میرڈ سسٹر, ان کے خامد جو ہیں وہ اوپنلی کنفیس کرتے ہیں کہ میں ہومو سیکشول ہوں, اور وہ شی لوز ہر ہسبینڈ, اور وہ بہت پریشان, بہت افسردہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی لو یو, میں تمہارے ساتھ لائل ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن مجھے اس میں نہ روکو. تو واٹس دا سلوشن, اور وہ سلوشن بھی فائنڈ کرنا. وہ کہتے ہیں چلو اچھا اگر کوئی سلوشن ہے تو مجھے دو. تو سلوشن کیا ہے اس چیز, کوئی نکلنا چاہتا ہے اس سے, تو واٹس دا سلوشن؟ دیکھیں سلوشن تو ان بھائی کے اوپر آتا ہے کہ جہاں پہ ان کو سمجھایا جائے اور ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. اور سب سے پہلی بات یہ, اٹس ناٹ لائک اٹ کینٹ بی ہیلپڈ, اٹس ناٹ لائک سم تھنگ اٹ کین ناٹ بی فکسڈ, اٹ کین ناٹ بی انڈن. ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا. دیر آر کاؤنٹلیس نمبر آف کیسز جہاں پہ تھرو کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی اینڈ ایون سم ٹائمز ہارمونل ٹریٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے, بٹ اٹ ڈز ورک, ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سائیکولوجیکل کنڈیشن ایسی ہے یا کوئی فزیکل بیماری ایسی ہے جس کا علاج نہیں ہے یا کیور نہیں ہے. اف اے پرسن از گوئنگ تھرو سم کائنڈ آف تھاٹ, اب اس کے پیچھے وجوہات دیکھنی پڑیں گی, اور یہی کاؤنسلرز کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے فیکٹر کیا ہے. سم ٹائمز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ابھی انوائرمنٹل کی بات کی, ایک میرے پاس کیس اسی طرح کا آیا تھا جہاں پہ دا ہسبینڈ ایکچولی واز اڈکٹیڈ ٹو پورنوگرافک کانٹینٹ, اور وہ شادی سے پہلے بھی ہی واز اے پورن ایڈکٹ, اینڈ وہ شادی کرنے کے بعد نا وہ اتنا زیادہ وہ اس چیز میں چلا گیا کہ ہی ہیڈ نو انٹرسٹ ان ہز وائف, اور ہی ہیڈ نو انٹرسٹ ان نارمل ہیٹروسیکشول ریلیشنس, ہی ہیڈ انٹرسٹ ان ڈیوینٹ سیکشول پریکٹسز. سو اٹ بگین ود ہوموسیکشوالٹی اینڈ اٹ اینڈڈ اپ بینگ سم تھنگ فار 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 ورس. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سم ٹائمز ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں. کاؤنسلرز کا, مینٹورز کا, تھراپسٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بندے سے بات کرتے ہیں, اس کے روٹ پہ جاتے ہیں پرابلم کے, اور پھر اس کو وہاں سے نکالتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم جہاں جس کنکلوژن پہ پہنچو نا وہ کنکلوژن ہے نہیں اصل میں. ان آرڈر ٹو فائنڈ ہیپینس, بیکاز ایوری بڈی وانٹس ہیپینس, اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی دین اس کا ایک طریقہ کار ہے, ورنہ تمہاری فیملی بھی تباہ ہوگی, تمہارا دنیا بھی برباد ہوگی, تمہاری آخرت برباد ہوگی, تمہارا یہ پرابلم ہوگا. سو اس کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی کے ذریعے اس کی تھاٹس پہ کام کیا جاتا ہے. ان تھاٹس پہ جب کام ہوتا ہے تو اس کی فیلنگس چینج ہوتی ہیں, اور جب فیلنگس چینج ہوتی ہیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر آپ کا بیہیویئر آٹومیٹکلی چینج ہوتا ہے. سو دس از دا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس دیٹ نیڈس ٹو ٹیک پلیس آلسو. دیکھیں ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر ایک بندہ ہومو سیکشول ہے اور اگر وہ ایکٹ نہیں کرے گا تو بس مر جائے گا کیا, مطلب یہ نہیں, مطلب یہ لوگوں کے پاس امیزنگ قسم کے ٹرائلس سے وہ گزرتے ہیں. کچھ لوگوں کی ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں, ان کی ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ آگے پروکریٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری زندگی اس ٹرائل سے گزرتے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈیل کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا, ٹھیک ہے, ہمارے صبر کا امتحان, ہمارے صبر کے امتحان کا رزلٹ ہمیں وہاں ملے گا, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ یو ڈو ایکٹ اپون ایوری فیلنگ دیٹ یو ہیو, ٹھیک ہے. آپ صبر کریں, اللہ تعالیٰ ایسے معاملوں میں, ایسے ٹرائل میں اگر آپ آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر دے گا اس چیز کا, بلکہ زیادہ اجر دے گا. ایک اس میں چھوٹی سی بات بس ایڈ کر دوں کہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں از آٹ, ایک انالیسس ہے, یعنی جسٹ بیکاز سم تھنگ از اے سرٹن وے ڈزنٹ مین اٹ آٹ ٹو بی دیٹ وے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جسٹ فار ایگزامپل اف آئی ایم اے کلیپٹومینیاک وہ جو کہ چوری کرنے کا اس کو نا ایک وہ ایک ہے نشہ ہے بس سمجھ لیں, تو جسٹ بیکاز آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے کلیپٹومینیاک ڈزنٹ مین آئی شوڈ اسٹارٹ اسٹیلنگ فرام ایوری بڈی. جسٹ بیکاز لیٹس سپوز کہ ایک ہیٹروسیکشول میل ہے,
اس کا ایکچوئل ہارمونل امبیلنس ہے, ٹیسٹوسٹرون لیولز آر تھرو دا روف, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یار جسٹ آئی ایم لائک دس, جسٹ بیکاز آئی ایم اے سرٹن وے ڈزنٹ مین آئی آٹ ٹو بہیو دیٹ وے ایز ویل. صحیح, ٹھیک ہے. ہم لوگ اکثر اوقات یہ جو فیمنسٹ موومنٹ میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ہم بھی یہ کہتے ہیں مردوں کو چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کو ہراس نہ کریں, لیکن ایک مرد اگر کاؤنٹر آرگیو کرتا ہے کہ جسٹ آئی ایم دس وے, ڈیل ود اٹ, یو نو میں تو ایسا ہی ہوں, میں تو مجھے کیوں کہہ رہے ہو اپنے آپ کو, میں اپنے آپ کو روکوں, میں تو چھیڑوں گا آپ کو, مجھے تو دل چاہتا ہے, میری تو شہوت ابھر کے باہر آ رہی ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ میں ہر چلتی عورت کو جو ہے نا ہراس کروں, موک کروں, ریڈیکل کروں. آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کنٹرول یور سیلف؟ ادھر آپ کہہ رہے ہو ہومو سیکشولز کو یو ڈو واٹ یو وش, مجھے آپ بریکیں لگوا رہے ہو کہ آپ نہیں کرو, کیوں نہ کرو. وہ کہہ رہے جی میں تو میرے تو آئی وانٹ ٹو, اللہ معاف کرے, جو نا ریپ سمبڈی اور ہراس سمبڈی, تو مجھے آپ کیوں روک رہے ہو؟ میں تو, میرا تو بایولوجیکل مسئلہ بھی ہے, میں تو آپ کو اپنی جو نا میڈیکل رپورٹ دکھا سکتا ہوں کہ میرا ٹیسٹوسٹرون لیول کہاں گیا ہوا ہے. سو دا پوائنٹ آف دا میٹر از جسٹ بیکاز سم تھنگ از اے سرٹن وے ڈزنٹ مین اٹ آٹ ٹو بی دیٹ وے ایز ویل. ایک بندہ جس بھی مینٹل اس کے اندر ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے وہ جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ہمارے لیے یہ ہمارے لیے گائیڈنگ لائٹ ہے. جزاک اللہ خیر. اور لاسٹلی دیکھیں ضیاء بھائی, ہیپینس کی ڈیفینیشن انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. پیپل ڈیفائن ہیپینس ایز پلیجر, یہ بہت پرانی ڈیفینیشن ہو گئی. اس کو سائیکالوجسٹ نے, میں پڑھ رہا تھا کہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے نا, اس نے ہیپینس کی نان مٹیریلسٹک ڈیفینیشن لی ہے. ایکچولی ہیپینس کو اب سائنٹسٹ جو ہے ویل بینگ کہتے ہیں, سائیکالوجسٹ, اور ویل بینگ کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں جس میں فزیکل ویل بینگ بھی. تو پلیجر کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ کی فزیکل ویل بینگ ہارم ہوتی ہے. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر ہیپی بیکاز آپ فزیکلی ہارم ہو رہے ہیں. اور ویل بینگ کی لیٹسٹ ڈیفینیشن ہے کہ اس میں ہیپینس کا ایلیمنٹ ہو, لیکن ہیپینس کو پھر انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں سیٹسفیکشن ہے, اس میں یو نو ایک سوشل سپورٹ بھی آتی ہے, اس میں اسٹرانگ ریلیشن شپس آتے ہیں, بہت سی چیزیں, پلس میننگ. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو اب یوز بھی کرتے ہیں کنٹینٹمنٹ ہے. کنٹینٹمنٹ, کہ یو آر کنٹینٹ ود دا تھنگس یو آر گیون. ایگزیکٹلی. پلس میننگ. تو میننگ لائف میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ماشاء اللہ آئی ہوپ آج کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی لوگوں کے ذہن میں انشاء اللہ. جزاک اللہ ضیاء بھائی فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سیم, بہت اچھا لگا. اور ہمارا بہت شکریہ علی بھائی, تھینک یو فار ہیونگ می ایز ویل. ویل کیپ آن کالنگ یو گائز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.